رب کو ہم بندوں سے ہے کتنی محبتیں دیکھیے، اپنی غفلت دیکھیے، اس کی عنایتیں دیکھیے۔ میں صدارتی خطاب کے لیے دعوت دے رہا ہوں فضیلت الشیخ حضرت مولانا رفیق احمد صاحب سلفی حفظہ اللہ سے کہ وہ آئیں اور اپنے صدارتی خطاب سے ممل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ گرامی قدر علماء کرام، معزز حاضرین، اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، ہم اور آپ اچھی طرح یہ جانتے ہیں کہ دینی پروگرام کا ایک مقصد ہے کہ سماج اور معاشرے کے اندر جو خرابیاں پائی جا رہی ہیں، جو لوگوں کے اندر دین بیداری پائی جا رہی ہے، دن بدن دین سے دوری بڑھتی جا رہی ہے، اس کو لوگوں کو اس بات کا احساس دلایا جائے کہ ہمارے دنیا کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کریں۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، عمل کر کے اپنا ٹھکانہ اور اپنی جگہ جنت بنا لیں۔ اپنے آپ کو اس طریقے سے اپنی عملی زندگی کو اس طریقے سے بنا لیں اور سنوار لیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے محبوب اور چہیتے بندے بن جائیں، ہم جہنم سے بچا لیے جائیں، دنیا کے اندر بھی عزت و وقار کی زندگی ہم کو حاصل ہو، اخروی کی زندگی کے اندر اللہ رب العالمین کے عذاب سے ہم کو نجات ملے۔ اس مہینے کے بعد آج 19 شعبان ہے، یعنی عشرہ 10 دن کے بعد ہم ایک ایسے مہینے کے اندر داخل ہونے والے ہیں جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اجر و ثواب کو بڑھا کر کے دینے کا وعدہ فرمایا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہم گناہگاروں کے لیے اس قسم کا انتظام کر رکھا ہے کہ آسمان کے دروازے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں،
سرکس شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، باندھ دیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا یہ خصوصی انتظام ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ اگر ہم اس مہینے کو پا کر کے اپنے اندر کوئی مثبت تبدیلی نہ لے آئیں، اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرمانبرداری کے کاموں کو اس مہینے کے اندر انجام نہ دیں تو بڑی بد نصیبی ہے اور بڑی سخاوت اور بڑی بد نصیبی اور محرومی ہے کہ ہم نے اس مقدس مہینے کو، اس بابرکت مہینے کو، وہ عظمت والے مہینے کو ہم نے پایا اور ویسے ہی گزار دیا جیسے 11 مہینے ہم گزارتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو قرآن کے نزول کا مہینہ قرار دیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا، اور اس مہینے کی عظمت کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ قرآن کے نزول ہی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو عظیم مہینہ قرار دیا۔ اور ایک چیز ہم اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ بچپن میں یہ دیکھتے تھے کہ مسجدوں کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے، ہم بھی بچے تھے اس وقت، قرآن کے جو پارے ہوا کرتے تھے، چونکہ گھروں کے اندر وہ تلاوت کا اہتمام نہیں تھا، کھال کھال لوگ کرتے تھے، تو ایسی صورت میں رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو الف لام میم ہی سے ہر آدمی قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتا ہے۔ جو اس کا عادی نہیں ہوتا، جو قرآن مجید کی تلاوت اور ایام میں نہیں کرتا، تو اس کو الف لام میم ہی چاہیے۔ اب مسجد کے اندر اتنے پارے کہاں سے ہوں گے کہ 20 بچے 25 بچوں کو پارا مل جائے؟ تو پہلے سے وہ جا کر کے الف لام میم کا پارا لے کر کے کہیں چھپا کر کے رکھتے تھے تاکہ میرے یہ تحویل میں آ جائے، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ پارا لے کے بیٹھتے تھے اور تلاوت کرتے تھے، اور تلاوت کثرت سے کیا کرتے تھے۔ مسجد کے اندر بڑے بوڑھے بھی اور بچے بھی قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرتے تھے، اور یہ چیز ہونی بھی چاہیے۔ لیکن ادھر کچھ سالوں سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مسجدیں بالکل سنسان نظر آتی ہیں، اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں کی تعداد دن بدن گھٹتی جا رہی ہے۔ بلکہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد نوجوان اور 15 16 17 سال کے جو بچے ہیں وہ جھنڈ بنا کر کے مسجد سے نکلتے ہیں اور سیر و تفریح کے لیے نکلتے ہیں، سیر و تفریح کے لیے نکلتے ہیں۔ یہ بڑی خراب عادت ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام ان کے یہاں نہیں ہے۔ وہ گھوم پھر کر کے اپنے گھر آتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں۔ یہ بھی ہے ایک معاملہ، یہ نہیں ہے کہ اپنے کام کاج کے اندر وہ مشغول ہوتے ہوں، سیر و تفریح کرتے ہیں، سیر و تفریح کرنے کے بعد آتے ہیں، پھر اس کے بعد سو جاتے ہیں، جبکہ پہلے ایسا نہیں تھا۔ اور یہ بھی تھا ایک کہ فجر کی نماز میں اس علاقے کی مسجد میں سب سے بڑی جماعت ہوتی تھی، لیکن فجر کی نماز میں کوئی ایسا آدمی نہیں رہتا تھا جو اپنے گھر پر رہ جائے، اگرچہ وہ نمازی نہیں ہے، لیکن رمضان کا مہینہ جب آتا تھا تو فجر کی نماز میں سب سے بڑی جماعت ہوتی تھی۔ لیکن اب یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ فجر کی نماز میں تعداد کم ہوتی ہے، اور دھیرے دھیرے وہ کم ہوتی جاتی ہے، دھیرے دھیرے اور کم ہوتی جاتی ہے۔ شروع میں تو کچھ زیادہ رہتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہے؟ یہ غفلت اور لاپرواہی اور اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی سے دوری کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ ہم کو اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے جو اجر و ثواب کو بڑھا کر کے دینے کا وعدہ فرمایا ہے، اس سے تو بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ نفلی نمازیں کثرت سے پڑھنی چاہیے، فرائض اور واجبات کی پابندی ہونی چاہیے، نہ یہ کہ کیا ہے
2 ٹائم نماز پڑھا 3 ٹائم غائب رہا، روزہ رکھ رہے ہیں، صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتے ہیں اور خواہشات نفس کو ترک کیے ہوئے ہیں، چھوڑے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی نماز کی پابندی کا اہتمام نہیں ہے، نماز کی پابندی کا اہتمام نہیں ہے۔ بعض لوگ کیا ہے، ظہر کی نماز میں سوئے رہ گئے، بعض لوگ ایسے آپ کو ملیں گے کہ عشاء کی نماز میں کہیں اور چلے گئے، بازار چلے گئے، کہیں اور بیٹھے رہ گئے، عشاء کی نماز کا بھی اہتمام نہیں ہوتا، اور فجر کی نماز میں شہری کھانے کے بعد سو گئے۔ ان کو اس بات کا ان کے یہاں اس بات کا اہتمام نہیں ہے کہ یہ بھی اللہ کا ایک فریضہ ہے، تو نماز کے ساتھ ہی روزہ ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ روزہ بغیر نماز کے ہے، بغیر نماز کے روزہ نہیں ہے، نماز کے ساتھ روزہ ہے، اور جب اس کے آپ اہتمام کریں گے، اس طریقے سے روزہ رکھیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے حدیث کے اندر، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کے مہینے کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اس پر ثواب دے گا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، بعض علماء یہ لکھتے ہیں کہ ان کی تمام گناہیں معاف ہو جائیں گی، چاہے صغیرہ ہوں چاہے کبیرہ ہوں، اور بعض علماء اس کی تفسیر میں یہ لکھتے ہیں، اس کی تشریح یہ کرتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کے اندر بھی تخفیف کر دی جائے گی، کبیرہ گناہ کے اندر بھی تخفیف کر دی جائے گی، تو یہ اجر و ثواب رکھا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کی بھی نگرانی کرنے کی ضرورت ہے، صرف یہ نہیں کہ ہم نماز کی پابندی کر رہے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے، ہمارے گھر کے لوگ کیا کر رہے ہیں، وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور اس مہینے کے اندر جو ان کو نیکی کا، عبادت اور بندگی کا کام کرنا ہے وہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ نگرانی کریں، دیکھ ریکھ کریں، کہاں وہ جا رہا ہے، کہاں گھوم رہا ہے، اور ایسا تو نہیں، ایسا بھی ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے لوگ نکل جاتے ہیں، تراویح کی نماز کا اہتمام اتنا نہیں ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اور صحابہ کرام کے بارے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن جب عشاء کے بعد تراویح کی نماز پڑھانے کے لیے نکلے تو بہت زیادہ لوگ ہو گئے آپ کی نماز میں، پھر دوسرے روز اور زیادہ لوگ آئے، تیسرے روز اور زیادہ لوگ آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر لاحق ہوا کہ اللہ رب العالمین کو یہ نماز کہیں پسند اور اچھی نہ لگ جائے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو فرض نہ کر دے، تو میری امت پر یہ بہت کیا ہے، شاق اور مشکل ہوگا یہ عمل۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر نہیں نکلے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ اس کو سیر و تفریح کا مہینہ مت سمجھو، عبادت کا مہینہ سمجھو، کھانے پینے کا مہینہ مت سمجھو۔ اگر ہم کو کھانے پینے کا اچھا اہتمام ہم کر رہے ہیں تو اس مہینے کی برکت ہے، اس مہینے کی برکت ہے کہ اس عظیم مہینے کے اندر ہر آدمی اچھا سے اچھا کھانے پینے کا اہتمام کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو توفیق دیتا ہے۔ دوسرے مہینے میں لوگوں کو توفیق نہیں ہو پاتی، لوگوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں لیکن وہ اہتمام نہیں کر پاتے۔ تو رمضان کا مہینہ یہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، یہ سیر و تفریح کا مہینہ نہیں ہے، یہ عبادت کا مہینہ ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا مہینہ ہے، تراویح کی نماز پڑھنے کا مہینہ ہے۔ اس طریقے سے ایک چیز اور یہ بھی ہے کہ مسجدوں کے اندر لوگ کثیر تعداد میں آتے ہیں، چھوٹے بچے بھی آتے ہیں، کچھ لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ باندھ میں آتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیچھے ڈھکیلتے جاتے ہیں، پیچھے کرتے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا ہے۔ بچے جہاں مسجد کے اندر یا کسی بھی مجلس کے اندر
اگر بچوں نے کوئی جگہ اپنی بنا لی ہے، لے لی ہے، اس کو اٹھاؤ مت اس جگہ سے۔ اور اسی طریقے سے صف اگر لگا کر کے وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کو پیچھے مت کرتے جاؤ، ان کو پیچھے مت کھینچو، ان کو اپنی جگہ پر رہنے دو، اس لیے کہ وہ پہلے آئے ہیں اور انہوں نے اپنی جگہ لے لی ہے، وہ اس کے مستحق ہیں، اس کے حقدار ہیں۔ آپ بعد میں آئے ہو، ان کے پیچھے رہو۔ تو مسجد کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ رمضان میں نئے نئے مصلی جب آتے ہیں تو ہر آدمی کی الگ الگ سوچ اور فکر ہوتی ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، پتہ چلا کہ آپس میں لڑائی جھگڑے کی نوبت آ گئی، تو میں کی نوبت آ گئی، بحث و تکرار ہونے لگی کسی چیز کو لے کر کے۔ تو وہ مہینہ صبر کا مہینہ بھی ہے، صبر کا مہینہ بھی ہے، کچھ صبر کا مادہ رکھو، کچھ برداشت کرنے کا مادہ رکھو۔ اور اسی طریقے سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ، ہماری مائیں اور بہنیں، جب ہم لوگ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو یہ دیکھا جاتا ہے اور یہ سنا بھی جاتا ہے کہ وہ عورتیں سیر و تفریح کے لیے باہر نکلتی ہیں، جھنڈ بنا کر کے نکلتی ہیں، جھنڈ بنا کر کے نکلتی ہیں۔ ان کو کم سے کم اس لیے کہ وہ جانتی ہیں اچھی طریقے سے کہ ابھی لوگ فجر کی نماز سے فارغ ہو کر کے آئیں گے، اور اس میں وہ بھی ٹہلنے کے لیے اور سیر و تفریح کے لیے نکلتی ہیں۔ ان کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ سیر و تفریح کا وہ وقت ان کے لیے نہیں ہے، اس وقت اجالا ہو جاتا ہے، اور ایک عورت کو پردے میں رہنا ہے، اس کا پورا جسم پردے میں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان دیکھیں تو ان سے پردہ ہے، غیر مسلم صبح سویرے اٹھ جاتے ہیں اور ان کی آمد و رفت ہو جاتی ہے، اور وہ عورتیں باندھ پہ ٹہلنے کے لیے جاتی ہیں، باندھ پہ ٹہلنے کے لیے جاتی ہیں، اور یہ دیکھا بھی جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ان عورتوں کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ حیا کا لباس، جو حیا ایمان کا ایک جز ہے، ایک شعبہ ہے، حیا عورت کا ایک ایسا لباس ہے کہ اگر اس لباس کو اپنے جسم پر وہ تن کر لے، اوڑھ لے حیا کی چادر کو، تو پھر ایسی صورت میں وہ اس قسم کے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھے گی، بچائے گی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس مہینے کی قدر کریں جو مہینہ عن قریب ہم کو ملنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے یہ دعا بھی کریں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو وہ برکت اور عظمت والا مہینہ نصیب فرمائے، اور اس مہینے کا جو تقاضا ہے اس تقاضے کو پورا کرنے کی تو ہمیں طاقت اور قوت عطا فرما۔ اسی طریقے سے ایک چیز اور یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں کو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ تراویح کی نماز ہوتی ہے، تراویح کی نماز ہو رہی ہے، مسجد کے اندر آتے ہیں، الگ جماعت قائم کر کے عشاء کی نماز شروع کر دیتے ہیں، جبکہ مسئلہ یہ ہے کہ متنفل کے پیچھے اگر نفل پڑھانے والا امام ہو تو اس کے پیچھے فرض نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتے تھے، پھر جا کر کے لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھاتے تھے۔ تو ان کی عشاء کی نماز فرض تو یہاں ہو گئی، وہاں جو لوگوں کو پڑھا رہے ہیں ان کی نماز وہ نفل ہوگی، اور ان کے پیچھے پڑھنے والوں کی نماز فرض ہوگی۔ تو تراویح کی نماز اگر ہو رہی ہے تو آپ مسجد میں جماعت قائم نہ کریں، بلکہ اسی تراویح کی نماز میں شامل ہو جائیں۔ امام چونکہ 2 رکعت پر سلام پھیر دے گا، آپ 2 رکعت اور پوری کرو اپنے طور پر، عشاء کی نماز آپ کی ہو جائے گی، الگ جماعت قائم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اور دنوں میں تو ہمارے ہاں یہ اہتمام ہے کہ مغرب کی نماز ہوتی ہے، مغرب کی اذان ہو جانے کے بعد 2 رکعت لوگ پڑھتے ہیں۔ رمضان میں
क्या वो सुन्नत ख़त्म? रमज़ान में तो और उसका एहतमाम करो, इसलिए कि लोग कुछ देर से आते हैं, इफ्तारी करने में कुछ वक्त लगता है, तो जो मस्जिद के अंदर हैं वो 2 रकात इत्मीनान से पढ़ लें ताकि मसबूक होने वालों की तादाद कम हो। नमाज में मसबूक होने वालों की तादाद कम हो, उसका एक वक्त मुकर्रर कर लो कि इतने बजे अज़ान होगी, इतना इंतज़ार होगा, उसके बाद जमात कायम की जाएगी ताकि लोग उसका लिहाज करते हुए मस्जिद के अंदर आएँ और मसबूक होने वाले की तादाद के अंदर कमी आए, उसका लोग पासो लिहाज रखें। ये सब चीज़ें हैं। बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमारी दुआ है, हम मेहमान मुकर्रर से सुनना चाहते हैं और आप लोग भी सुनना चाहते हैं। जिन लोगों ने ये प्रोग्राम सजाया है और इसको मुनक्किद कराया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमारी ये दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी नीयतों के अंदर इखलास फरमाए, उनके इस अमल को सरफ़ कबूलियत से नवाज़े, दुनिया और आखिरत के अंदर उनको इनका बेहतरीन सिला नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। ये थे सदर साहब जो अपने सदारती ख़िताब से हमें नवाज रहे थे। आपने रमज़ानुल मुबारक के महीने में मुख्तलिफ़ किस्म की गलतियों की इस्लाह फरमाई। नीज़ ये बताया कि कलाम मुक़द्दस के तिलावत का जो रवाज इससे पहले था अब वो ख़त्म हो चुका है। रमज़ानुल मुबारक के महीने में भी फ़ज्र की नमाज के बाद लोग सो जाते हैं। इसी तरह से सिर्फ़ रमज़ान में नहीं, आम दिनों में भी फ़ज्र की नमाज के बाद ख़ास तौर से काम करने वाले लोग, कुछ लोग रात में लूम चलाते हैं, वो फ़ज्र की नमाज पढ़े बगैर भी सो जाते हैं और कुछ लोग फ़ज्र की नमाज पढ़ने के बाद सो जाते हैं। दोस्तों, एक मकूला है, नौमतुस्सुबह तुरिसुल फ़क्र, सुबह का सोना मोहताज बना देता है, फ़कीर बना देता है। इसलिए फ़ज्र के बाद सोने से गुरेज़ करना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए, ख़ाह वो रमज़ान का महीना हो या और कोई महीना हो। काम करने का उसूल ये होना चाहिए कि हम रात के इब्तिदाई हिस्से में सो लें, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक सो लें, उसके बाद हम लूम चलाएं या कोई काम करें। अब इसके बाद